بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اسلامی تقویم میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پورے کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کے کسی بھی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بھی وہ سجدے کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑسوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کی متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔
اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ گاہ نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، خدائے رحمان کے کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گری رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطاری تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔